السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساق کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل کے اسٹوڈیو پر حاضر ہے۔ ناظرین، اگست کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو گھروں میں جو پرچم لہرانا شروع ہوتے ہیں تو یقین کیجئے آہستہ آہستہ خوشی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ اس وقت ہمارے جو میرا لباس ہے اس پہ پاکستان کا پرچم لگا ہوا دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ اعزاز ہے ہمارے لیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سرزمین، یہ جو مٹی پاکستان جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایسی سرزمین ہے کہ اس کا پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب تک جئیں گے، ہمارا عہد ہے کہ پاکستان کے لیے ہی جئیں گے۔ پوری قوم اس مرتبہ 79واں جشن آزادی منانے جا رہی ہے، اس مرتبہ ایک نئے عہد کے ساتھ، اس فتح کے ساتھ جو ہم نے گزشتہ دنوں بھارت سے جنگ لڑ کر حاصل کی۔ تو یہ تو مطلب میں نے اس لیے بات کی کہ اگست کا مہینہ اور پاکستان کے بارے میں بات نہ کی جائے۔ جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم سیاسی معاشی صورتحال کو بھی دیکھتے ہیں۔ یقینی طور پر آہستہ آہستہ پاکستان موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک بڑے اچھے سمت کی طرف چل پڑا ہے، اور جس کے ثمرات جلد ہی، بہت جلد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ حکومت کو درپیش سیاسی مسائل کیا ہیں، یہ بھی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان کا ابھرتا ہوا تشخص، پوری دنیا میں پاکستان کو اب ایسی پذیرائی مل رہی ہے، ماضی قریب اور ماضی بعید میں بھی شاید اس انداز سے نہ ملی ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو کردار ہے اس خطے میں نہ صرف اہم ہو گیا بلکہ پوری دنیا میں بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ تحریک انصاف کا جب بھی ذکر آتا ہے تو احتجاج کا لازمی ذہن میں آتا ہے کہ اس پارٹی کا مطلب یہ ہے فساد، احتجاج اور اپنی سیاست بچانے کی آخری کوشش۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بانی نے یہ کہہ دیا کہ اگر کے پی کے میں گنڈا پور حکومت صحیح نہیں چلا رہے تو ہم نیا بندہ بھی لا سکتے ہیں، ہر شخص پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور اس پارٹی کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس مرتبہ پھر جشن آزادی جب پوری قوم متحد ہو کر منانے جا رہی ہے تو یہ 5 اگست کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور احتجاج کی بھی سطح کہی گئی ہے۔ جی ہر شہر میں، ہر یونین کونسل میں جناب بندے ہوں گے تو یہ احتجاج ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب 5 اگست کا دن طلوع ہوگا اور غروب ہوگا تو معمولات بھی زندگی ایسے کہ ایسے رہیں گے جیسے کہ آج چل رہے ہیں۔ ہمارے مہمانوں میں آج موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کے بڑے ہی متحرک رہنما ہیں، نوجوان ہیں، اور ہر وقت پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ نہ صرف وفاداری نبھاتے ہیں بلکہ ان کے گن بھی گاتے ہیں۔ جناب راؤ ابرار صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعہ کے جمعہ آپ کا ہمیں میسج آتا ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آج جمعہ ہے، اور راؤ ابرار صاحب کا میسج آیا ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان ملک کے نامور تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، اور بڑے صاحب الرائے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں آج کے اس دور میں جب اچھی باتیں سننے کو چاہیے ہوتی ہیں تو اس وقت پھر ہم عمران علی خان کو دستک دیتے ہیں۔ عمران صاحب آئیں، بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ آپ کا شکریہ جی راؤ ابرار صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کی پالیسیاں اور ان پالیسیوں کے پس منظر میں سیاسی اور معاشی کامیابیاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء والمرسلین۔ میں شکر گزار ہوں پی ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ اگست کا مہینہ جب بھی آتا ہے، آپ نے بات شروع کی تو ایک عجیب سی سنسناہٹ سی جسم میں، ایک عجیب سا ولولہ، خوشی کا اسے عنوان، جو ایک عجیب سی کیفیت جس کو اظہار کے لفظ نہیں پہنائے جا سکتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بعض لفظ نہیں ملتے، لیکن آپ بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، سب دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سی، ہر قسم کھوا بچہ ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، خواتین ہیں، جو سب میں ایک قسم عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وطن کی محبت وہ کہ ہر دل میں موجود ہے، وہ ایک سامنے آ جاتی ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کے حوالے سے۔ گورنمنٹ کا بات کر رہے ہیں جو آپ نے ابتدائیہ بتایا ہے، نیت کا میں کہتا ہوں شاکر بھائی بڑا عمل دخل ہوتا ہے کسی بھی عمل میں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میری قیادت کی، مسلم لیگ ان کی جو قیادت ہے، ان کی نیت پہ ہمیں بحیثیت ایک عام پاکستانی ورکر ہونے کی بات تو الگ ہے، لیکن بحیثیت عام پاکستانی مجھے کبھی بھی شک نہیں رہا، مجھے ان کی نیت پہ ہمیشہ اعتماد رہا ہے کہ ان کی نیت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، اور جب ہم نیت کسی کام میں آپ اچھی کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار اچھا نیت رزلٹ پر ہے۔ نکلتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ آپ نہیں پڑھا، میں نے ہم نے بچپن سے پڑھتے ہیں کہ پاکستان جغرافی لحاظ سے ایک بڑے اہم اس موقع موجود ہے، تو اس کا عملی مظاہرہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہماری قیادت کی، اسے دن رات کی محنت کہیں، اس کی کوشش کہیں،
کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا جس کا کہ پاکستان شروع سے ہی حقدار تھا، اور پاکستان نے ثابت بھی کیا کہ ہم بحیثیت مسلمان قوم، بحیثیت پاکستانی، ہم میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ عمران بھائی یہ بتائیے کہ اس مرتبہ جو اگست آیا ہے وہ ایک نیا جذبہ، نیا ولولہ لے کر آیا ہے، اب اس جذبے ولولے کے پس منظر میں موجودہ حکومت کی کامیابیوں کے بارے میں دیکھیں شاکر صاحب، بہت شکریہ آپ کا مجھے موقع دینے کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ جو ولولہ اور جوش ہے ہمارا وہ آپ کو ایک زیادہ نظر آئے گا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ پچھلے چند ماہ میں جو ہوا ہے پاکستان کے حق میں۔ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا ہماری اس وقت سفارتکاری کی معترف ہو رہی ہے اور وہ ہمیں بند دروازے کھول رہے بڑا ہیں۔ شاندار جسٹر امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہ بالکل یک طرفہ پاکستان کے حق میں۔ دیکھیں ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں جنگ بندی میں نے کرائی ہے، مودی بار بار کہہ رہے ہیں، 29 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جی جنگ بندی میں نے کروائی، اور وہ کہتے ہیں نہیں۔ اس چیز پر آپ یہ دیکھیں کہ جو یک جنبش، ہمیں یہ پتہ چلا، یہ انکشاف ہوا پاکستانیوں پر کہ ٹرمپ نے کہا کہ ہم تیل بھی نکالیں گے پاکستان سے اور گیس بھی، اور وہ ہم ایکسپورٹ کریں گے انڈیا، اور وہ بھارت کو آنکھیں دکھا رہا اور یہ جو چیز تھی لوگ بڑا حیران ہوئے، یار ہمارے ملک میں یہ اس چیز پر بھارت کو بہت زیادہ غصے میں، اور بھارت کو سمجھ یہ چیز ہمارے لیے ایک ہوا چل پڑی ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو دنیا اب ہمیں کیا نام ہے ایڈمائر کر رہی ہے پاکستان کو۔ اس میں دو چیزیں ہوئی ہیں اس سال کی جو ہیں بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں، ایک جو پاکستان نے امریکہ کو ایبی گیٹ میں جو وانٹیڈ تھے شریف اللہ، جو وہ پکڑ کر دیے تھے کیونکہ اس پر ہیڈ منی تھی، اور ٹرمپ اس کا اپنے الیکشن کے دوران اعلان کرتا تھا ان کی فیملیز کو کہ 13 امریکی فوجی جو مارے گئے تھے، میں ان کی فیملیز کو کہتا تھا کہ میں اس کے کلپریٹ کو پکڑوں گا، لیکن پاکستان نے جب وہ پکڑ کر دیا تو اس کے بعد وہ ساری گیم چینج ہو گئی، اور امریکہ کی طرف سے ٹرمپ جو کہ ہمیں ایک بار بار ایک ہماری ہی سیاسی جماعت کی طرف سے کہا جاتا ہے بس یہ کل ٹرمپ کا فون آ رہا ہے، آج آ رہا ہے، اور یہ اڈیالہ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، لیکن میرے خیال میں وہ بھی بہت زیادہ مس کیلکولیٹ کر رہے تھے، وہ اڈیالہ کے دروازے تو کیا کھلیں۔ اس کے بعد جو دوسری ہمیں جو بڑی کامیابی ملی ہے جس نے ہمیں میرے خیال میں ایک ایگزامپل بھی سیٹ کی، اور دنیا میں ہمارے حوالے سے جو ایک غلط امیج پایا جاتا تھا ان کا وہ بھی ختم ہوا، جو 6 اور 7 کی رات کو جب پاکستان اور دنیا کی سب سے بڑی ہماری ایئر بیٹل ہو رہی تھی، اس میں ہماری جو ایئر فورس نے جو کارنامہ دیا، آپ یہ دیکھیں بھول جائیں، سب لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان تو ایک بہت بڑی کیا نام ہے اسٹریٹجک ملٹری پاور ہے، بالکل ایسے ہی، کیونکہ ہم نے بیٹ کیا انہیں۔ تو اس کے بعد جو ہمارا جو امیج پوری دنیا میں کریٹ ہوا ہے، اس وقت پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، اور ہماری طرف اب کیا نام ہے آپ دیکھیں عرب ہمیں دیکھ رہے ہیں، امریکہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایون رشیا ہو، اور بھارت کا اگر آپ وہ دیکھ رہے ہیں تو بھارت خود اس وقت کیا نام ہے آپ دیکھیں وہ مائنس ہوا پڑا ہے۔ بھارت جو ہے میرا خیال ہے تنہائی کا شکار ہو، بھارت آئسولیٹ اس وجہ سے بھی ہوا پڑا ہے۔ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی جو ڈپلومیٹک پالیسی ہے وہ انہیں وہ کہتے ہیں کہ منافقانہ ہے۔ اب امریکہ بار بار یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے جی بھارت رشین آئل بیچ رہا ہے، رشینز کو فنڈنگ کر رہا ہے، جو کہ ہمارے امریکن انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ اب یہ یورپ بھی اس پر بات کر رہا ہے، اور امریکہ نے اس پر ٹیکس بھی لگا دیا، 25% لگایا، اور یہ دیکھیں کہ اس خطے میں جو سب سے کم ہمارے اوپر ٹیرف لگا ہے وہ 19% پاکستان پر لگا ہے، اور یہ بہت حیران کن ہے۔ اور بھارت یہ ایسے آنکھیں، بھارت کو اپنے ٹیرف کا دکھ نہیں ہے جتنا انہیں ہمارے ساتھ جو معاہدوں کا دکھ ہو رہا ہے کہ یار یہ پاکستان کے ساتھ اچانک کیوں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ان کے ملک میں بھارت میں ایک بات چل رہی ہے، یہ کیا نام ہے کانگریس کے جو رہنما ہے راہل گاندھی، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو ہمیں یہ جو کہتے تھے کہ پاکستان کو ہم نے تنہا کر دیا، اس وقت لٹرلی اگر آپ دیکھیں پورے خطے میں بھارت اس وقت آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہماری ایک اور چیز بھی میں یہاں ایمان بھائی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اب مودی کو بھارت کے اندر سے بھی بڑی مخالفت کا سامنا ہے۔ میں آپ کو مودی کو آپ کہہ رہے ہیں مخالفت، میرے خیال میں آنے والے دنوں میں مودی کے خلاف بھی عدم اعتماد آئے گی، اور مودی کو شاید ریپلیس کر دیا جائے، جو مجھے لگ رہا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں، مودی بھی اس سال 75 سال کے ہونے والے، وہاں ایک مودی صاحب نے خود ہی ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا کہ 75 ایئرز میں آپ ریٹائر ہو جائیں، کیونکہ تو اب وہ میرا خیال ہے ان کی بھی ریٹائرمنٹ شاید آنے والی ہے مودی صاحب کی۔ تو باقی یہ جو مودی جتنی مرضی وہ انڈیا میں کچھ ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا اس وقت انٹرنیشنل امیج بہت اوپر پروجیکٹ ہو رہا ہے، اور ہمیں ایک بڑی پاور کے طور پر باور کرایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، ہمیں ایک اچھا رول، پازیٹیو رول دیا جا رہا ہے۔ باقی اس کو ہمیں کیچ کرنا ہے پازیٹیولی، وہ اصل یہ ہے ہمیں اس کو اپنی اکنامکلی ہم کس طرح کیپچر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا بعض اوقات جواب ایسا شاندار آتا ہے، اس میں سے ایک سوال بڑا اچھا نکل آتا ہے۔ عمران بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ اب پاکستان پر ذمہ داری آ گئی۔ اچھا، ذمہ داریاں دوہری قسم کی میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک پہلا تو یہ ہے کہ جو یہاں سے پاکستانی عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پر گئے ہیں، تو جب وہ پاکستانیوں کے وہ دیکھتے تھے نا تو وہ وکٹری کا نشان بناتے تھے لوگ۔
پاکستان، یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ وہ غیر ممالک کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. یعنی کہ ایک عزت تو اللہ تعالیٰ نے دی، اور دوسری پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان کی توقیر میں اضافہ ہو گیا، اور وہ سیلیبریٹ کرتے تھے کہ بھارت کے خلاف آپ نے جنگ جیتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات جو عمران صاحب نے آخر میں جو کہی ہے کہ اب ہمیں اس امیج کو برقرار رکھنا ہے. یہ ہم کس انداز سے کر سکیں گے تاکہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، خزانے والے معاملات ہیں، اندرون خانہ جو جنگیں جاری ہیں، جو انتشار پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ اب ہم اس سے کیسے نبرد آزما ہوں گے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو اندرونی حالات ہیں، کچھ پارٹیاں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن سب جانتے ہیں کہ ان کی کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ پاکستان کے حالات اندر سے خراب ہوں. یعنی جب سے وہ ایک پارٹی وجود میں آئی ہے سوری، اس کا نظریہ شروع دن سے یہ تھا کہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب 14 میں وہ ایک بڑا پاپولر دھرنا انہوں نے دیا، اس وقت بھی چائنا کے صدر پاکستان آ رہے تھے، تو ان کو یہ درخواست بھی کی گئی تھی کہ آپ اپنا ملتوی کر دیں. کچھ دن انہوں کا نہیں. اب بھی اگست اس میں ایران کے صدر پاکستان آئے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ادھر سے ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اتنے اچھے ہیں، اور ہم کسی ڈر خوف سے نہیں کر رہے. اور یہ ہماری خارجہ پالیسی کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم نقطہ سامنے آیا ہے کہ اب ایران اور امریکہ دونوں مختلف جگہ پہ کھڑے ہیں. نہیں، آپ دیکھیں نا کہ امریکہ پاکستان کے لیے بالکل اس نے یک طرفہ میں سمجھتا ہوں، اور یہ ایک بڑا اچھا شگون ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے. مطلب ماضی میں تو ہم درخواست کیا کرتے تھے کہ آج آپ ہماری طرف، اچھا پھر ٹرمپ کے بارے میں ایک پارٹی یہ کہا کرتی تھی کہ ٹرمپ جب آئے گا تو بس پھر ہماری حکومت آئی کی آئی. لیکن ٹرمپ نے میرٹ پر فیصلہ کیا، اسے دیکھا کہ عوام کے لیے کون سی حکومت کام کر رہی ہے اور کس انداز سے کام کر رہی ہے، اور خاص طور پر اس پوری صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے جو فیلڈ مارشل کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ فیلڈ میں ہمارے یہاں جو جغرافیائی ہے، علاقائی صورتحال، اس میں آرمی چیف کا خاص کر پاکستان میں اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اور الحمدللہ اس دفعہ جو قیادت پاکستان کو فیلڈ مارشل سید عاصم صاحب کی صورت میں جو ملی ہے، ان کا جو ہے بیہیویئر، ان کا جو کردار عمل، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ سچے پاکستانی کے طور پر ان کو ابھر کے سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے جو کچھ بھی کاوشیں کرنے ہیں پاکستان، اس کے رڑ سامنے آ رہے ہیں. اب پاکستان کو انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی صحیح، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس کے جو صورتحال معرض وجود میں آئے ہیں، جب اس کو آگے اس کو اپنے طور پر زیادہ سے زیادہ اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے عوام کی فلاح بہبود کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے اس کو اچھی طرح استعمال کریں، اور انشاءاللہ ہو بھی اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن کی طرف سے جو مطلب سو کارڈ اپوزیشن، اب تو خیر وہ بکھر چکی ہے، حکومت اس کو کس انداز سے دیکھ رہی ہے، اس کے احتجاج کو، اور یہ جو چیلنجز اس کے سامنے ہیں سیاسی طور پر؟ وہ میں کہوں جس طرح اگر آپ کسی سے پوچھیں جو احتجاج کی، ان کی اگر پہلے پوچھا جائے پی ٹی آئی کے احتجاج کے بارے میں کیا پالیسی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں شاید ہماری بھی کوئی پالیسی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ کہنا چاہ رہے کہ کوئی احتجاج ہونے نہیں جا رہا؟ نہیں ہونے جا رہا. میں کیونکہ میں عوام سے میرا تعلق ہے، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، لوگ اب سمجھ آتی جا رہی ہے لوگوں کو. اچھا، ہم عمران صاحب سے پوچھتے ہیں. اچھا سر، احتجاج کی جہاں تک کال ہے نا، آپ کو یہ بتاؤں شاکر صاحب، اس سے پہلے بھی روز ہی احتجاج کی کال دیتے رہ گئے خان صاحب کہ جی آپ نکلے عوام میرے لیے. کوئی احتجاج یہ پاکستان کے لیے نہیں ہو رہا، یہ ایک ذاتی شخص کے لیے ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پنجاب کی عوام احتجاج میں شامل نہیں ہوتی، پہلے بھی نہیں ہو رہی تھی. یہ اٹک پل سے پیچھے پیچھے آپ کو جو نظر آئے گا، شو نظر آئے گا. اب تو یہ صورتحال ہے، وہ اپنے وزیر اعلیٰ پر بھی عدم اعتماد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں کام کر رہا، ڈیلیور کر رہا، تو اسے بھی ریپلیس کر دیں. ایک پریشر ہے پارٹی پر انٹرنل. باقی اس کے علاوہ آپ کو احتجاج وہاں پہ وہ بھی لوگ آرام سے امن سے بیٹھے ہیں. جو پی ٹی آئی پاکستان کے لوگ ہیں وہ انتشار نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن سے چیزیں چلیں، سموتھلی چلیں. خان صاحب اندر ہیں تو ایون گنڈا پور بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر خان صاحب اندر ہی بیٹھے لیکن آرام سے بیٹھیں، تنگ نہ کریں. لیکن جو ان کے خان صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری پارٹی میں یہاں پہ فساد ہو، میری پارٹی میں اختلاف ہو، اس کا انہیں ہی فائدہ ہے. وہ سمجھتے ہیں. یہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے جو آپ کو ڈر آپ بار بار کہتے تھے کل آیا فون، آج آیا فون، وہ فون والی بات تو وہ ڈیفیوز ہو چکی ہے. وہ بات ٹرمپ کی جو آپ کہہ رہے تھے، ہاں اب پچھلے دنوں جو خان صاحب کے بچے امریکہ گئے ہیں، جو ایک لابنگ وہ چل رہی تھی، انہیں یاد کروانے گئے تھے کہ جی ہمارے والد صاحب یہ اڈیالہ میں پڑے ہیں. لیکن وہ اڈیالہ میں اگر پڑے ہیں تو اڈیالہ میں وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنا قانون ہے اس میں، تو اس کی امریکہ اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہا. اپنا عمران بھائی، جب آپ بات کر رہے تھے تو ہمارا پروگرام کا کورم پورا ہو گیا. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، عائشہ عبداللہ صاحبہ تشریف لائیں. عائشہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ نے آ کے سن لیا ہوگا عمران صاحب کا کہ اس جو اپوزیشن جو ہے وہ جو احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور احتجاج کا بھی اس کا ابھی
راؤ ابرار صاحب نے بھی یہی کہا، عمران صاحب نے بھی یہی کہا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وہ کوئی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے موجودہ اپوزیشن کا احتجاج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. نہیں دیکھیں، موجودہ حکومت جو اس ٹائم کافی سٹیبل ہے اور بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، لیکن کیونکہ سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ لیک آف کہ ہمارے خزانے خالی تھے اور بہت ساری چیزیں ہیں، فیکٹرز ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت کی اس ٹائم پوری کوشش ہے کہ وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پرفارم کرے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی دھرنا یا ان کا کوئی احتجاج یا ان کا کوئی بھی وٹ ایور یہ کوئی بھی ایسا کام کرے جو کہ ملک دشمنی کے مترادف ہو تو وہ کارگر نہیں ثابت ہوگا، کیونکہ ابھی عوام کو اویئرنیس ہے، سمجھ آ چکی ہے. ابھی ان کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری پاک فوج نے ہمسائے ملک کے ساتھ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اس کا جواب بھی دیا. تو اس ٹائم ہماری جو نظر ہے نا وہ ہے ترقی کی طرف. تو یہ ایسی ہرڈل جو ہے نا ہمارا راستہ نہیں روک سمجھتی ہے کہ سکتی. یہ جو حکومت کے لیے کوئی ایسا چیلنج کوئی نہیں ہے ایسا خطرہ نہیں، میں opposition نہیں کی طرف سمجھتی سے؟ اس چیز میں کوئی اتنی بڑی بات ہے. اچھا ابرار صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف تو ہم سیاسی چیلنجز کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف پوری دنیا میں جو پاکستان کا جو تشخص ہے وہ بڑا شاندار ابھر کر سامنے آ رہا ہے. اب ہر شخص پاکستان کی قربت چاہ رہا ہے، وہ سعودی عرب ہو یا عرب امارات ہوں، دبئی ہو یا سارا کا سارا یہ والا خطہ ہو. ایران کے صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد امریکہ کی طرف سے بھی ہے، روس بھی پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. یہ ایک دم سے پاکستان کے لیے یہ سارا کچھ یہ کوئی اللہ کی خاص عنایت نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم سے ہی بات بنتی ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ اس میں ہماری جو قیادت ہے اس کی نیک نیتی اور اس کا عمل جو ہے، یعنی صرف زبانی نہیں عمل سے بھی کر کے انہوں نے دکھایا ہے. عملی طور پر جی عملی طور پر محنت کی انہوں نے اپنا. پھر ہم چونکہ دہشت گردی کا سب سے زیادہ شکار ہم ہی رہے ہیں، پاکستان جتنی قربانی دہشت گردی کے اس کے لیے دی ہیں، اس کا بھی دنیا کو آخر ایک نے ادراک تو ہونا تھا، وہ ادراک دنیا کو ہو گیا. اور پھر ہماری چونکہ نیت اچھی تھی اور ہم جو کام کر رہے تھے ہم بغیر کسی سیاسی اس کے اختلاف کی بھی، ہم کسی ملک کے خلاف کی بلیم بازی ہم نے نہیں کی. ہم اپنا کام کرتے نیک نیتی سے کرتے، جس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ نے بھی دیا اور لوگوں کو بات سمجھ عمران میں آ صاحب رہی ہے. یہ ایک تو بڑی اچھی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، پوری عالمی طاقتیں آپ کے ساتھ ہیں. ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ پاکستان حکومت کی ذمہ داری بھی تو بڑھ جاتی ہے. سر ہم نے ہوم ورک کیا ہے، جو ہماری سفارتی پالیسیاں تھیں، دیکھیں پچھلے 2-3 سال پہلے اگر کیا تھا کہ ہمارا ایک امریکی صدر ہماری کال نہیں سنتا تھا. ہمارا اگر یہاں سے پرائم منسٹر کال ملاتا تھا تو ہمیں وہ کہتا تھا کہ جی میری کال ہی نہیں سن رہے بائیڈن صاحب. تو ہم نے اس پہ کام کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں سن رہے، وہ ہم سے کیوں ناراض ہیں. ہم نے لوپ ہولز کو فل کیا. آپ یہ دیکھیں ہم نے گیپ برج کیا، پوری پلاننگ کی نا، پلاننگ کیا. بالکل آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور کچھ ایسے جو کیا نام ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لائکلی کچھ ایسی چیزیں تھیں، کچھ فیسز تھے وہ ہم نے ریپلیس کیا جو کہ دنیا کو نہیں بھا رہے تھے. اب اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اب جو پاکستان کا ہو رہا ہے وہاں سے امریکی، جو کہ امریکہ بار بار ٹرمپ کہہ رہے کہ پاکستانی بہت فینٹیسٹک لوگ ہیں، یہ آپ سن رہے ہوں گے، لوگ حیران بھی ہو رہے تھے کہ یار یہ تو ہماری بڑی تعریف کرے، بڑے جینیس ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک وقت یہ تھا کہ ہمیں کیا کہا جاتا تھا پچھلے ٹرمپ میں اور اس ٹرمپ میں آپ کو بالکل ڈیفرنٹ ایک آپ کو نیا مطلب ٹرمپ ثابت ہو رہے ہیں. مطلب وہ اچھا جو اس میں بھی شاکر صاحب ایک چیز آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ٹرمپ کا میں تھوڑا سا پاکستان کی سائڈ لینے کی بھی ایک وجہ ہے. وہ ایک قسم کا بھارت کو جو پریس کر رہے ہیں نا، وہ بھی ایک اچھی ڈیل چاہ رہے ہیں کہ بھارت تجارت نہ کرے، نہ رشیا کے ساتھ کرے، نہ چائنا کے ساتھ کرے، صرف میرے ساتھ ہی کرے. کیونکہ ان کا 85-87 ارب ڈالر کی ان کی پہلے آلریڈی ان کی ٹریڈ ہے. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں، وہ ان کو بیلنس کریں اور اس طریقے سے بیلنس کریں کہ ان کو بالکل سائیڈ لائن کر کے پریس کر کے وہ پاکستان کو اوپر لا رہے ہیں اور وہ پاکستان کے ذریعے ان کو پاکستان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ہاں اسٹرینتھن بھی کریں. اب یہ اس میں بھارت کو بڑا پرابلم ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ڈپلومیٹک فیلئر بھی ہے، ہماری جو فارن پالیسی. اس سے پہلے آپ ایک چیز دیکھیں کہ ایک اچھی ہوئی ہے، آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ ششی تھروور گئے تھے انڈیا کی طرف 70 ممالک میں پاکستان کے خلاف وہ بیانیہ لے کر، وہ ایک بھی ملک سے پاکستان کے خلاف پہلگام میں وہ مذمت کنڈیم نہیں کروا سکے. اچھا لیکن دیکھیں ہمارے بلاول صاحب جب گئے تھے، بلاول کو جو دنیا نے سنا تو وہ پتہ چلا کہ بلاول کی بہت سی چیزیں سنی. انہوں نے کہا جی بھٹو صاحب کا جو نام تھا کہ بھٹو صاحب کے نواسے نے کیا نام ہے پاکستان میں اچھا پاکستان کو پریزنٹ کیا. اس میں بھارت کی فیلئر ہوئی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ بھارت نے مس کیلکولیٹ کیا ہے. ایک ملک ایون اقوام متحدہ کے علاوہ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ملک بھی پاکستان کو کنڈیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ برکس میں بھی آپ یہ بیانیہ نہیں وہ کر سکے، آپ شنگھائی کانفرنس آپ کسی ملک سے بھی پاکستان کے خلاف بیان نہیں دلوا سکے. تو اس میں ان کی ناکامی ہوئی ہے. کوئی ملک ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے.
ایون جو مودی کلیم کرتے تھے مائی فرینڈ ٹرمپ، تو وہ دیکھیں مطلب برکس میں تو پاکستان ہے ہی نہیں، اور برکس وہاں میں پر پاکستان نہیں ہے، لیکن وہ برکس میں وہ پاکستان کے خلاف وہ چاہتے تھے کہ پریس ریلیز جاری ہو، بیانیہ آئے، لیکن کچھ وہاں بھی بھی اس کو منہ کی نہیں، پڑی۔ وہاں بھی کچھ نہیں ہوا۔ ایون وہ چاہتے تھے کہ ان کا دوست جو رشیا ہے وہ دے دے، لیکن رشیا نے بھی پاکستان کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ یہ پاکستان کی سفارتی سطح پر بہت بڑی جیت ہے۔ اس سے پہلے کچھ یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے تو دوست ممالک ہم سے ناراض ہو رہے تھے، کیونکہ ایک آپ کو سفارتی آداب ہی نہیں آتے۔ جو ہمارے سابق ایک وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وہ تو جا کے ان کو سفارتی آداب نہیں تھے۔ آداب کی بات کریں عمران صاحب، اس میں وہ جب کوئی پریزیڈنٹ آتا تھا یا سربراہ آتا تھا پرائم منسٹر، ان کو تو بیٹھنے کا پتہ نہیں تھا۔ بیٹھنے کا بھی پتہ نہیں۔ دیکھیں اس کے حوالے سے ہمارے دوست ممالک نے گلہ کیا تھا، شکوہ کیا تھا۔ عمران صاحب آپ کیوں ہنس پڑے جی؟ نہیں سر، ایون آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، شہزادہ سلمان نے فون کر کے باجوہ کو کہا تھا یہ کس کو آپ نے پرائم منسٹر بنا، یہاں تک یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ آپ یہ وہ تو دیکھیں خود ان کی بیگم نے کہا یہ کس کو لے آئے ہو؟ یہ کس کو اٹھا کر لے گی، کون سا کچرا آپ لے آئے اس نے صحیح کہا تھا بھی گھڑی جو بیچ دی۔ گھڑیاں بیچی جو بھی ہے، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں وہ گھڑیوں سے یاد آیا بھی خواتین کو جولری اور گھڑیاں پسند آتی ہیں۔ اچھا یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ خواتین کے اوپر گھوم رہی ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں پیپلز پارٹی میں بھی خواتین نے سیاست کو آگے بڑھایا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی مریم نواز شریف ہے، کلثوم نواز شریف ہے، انہوں نے پاکستان کی سیاست کو اس وقت آگے بڑھایا جب مشرف کا دور تھا، لیکن انہوں نے اس طرح کی بے وقوفیاں اور اس طرح کے بیانات نہیں دی اور بڑے پامردی سے ہر چیز کو دیکھا ہے۔ موجودہ تو مطلب ان کی جو بہنیں ہیں روزانہ جو بیان دیتی ہیں اس سے بالکل مکر جاتی ہیں۔ کیا انہوں نے سیاسی تربیت نہیں دیکھی یا تاریخ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ ماضی میں خواتین نے کس انداز سے کام کیا؟ بالکل یہ نا ان کے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے ہاں جو بھی آ رہی ہیں، اب علیمہ صاحبہ کا جو بھی بیان آتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ عمران خان کی طرف سے جو ترجمان ہیں وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاں خود اپنے آپس میں ہی ابھی اس ٹائم جو ہے وہ خانہ جنگی کی سی کیفیت ہے، اور ان کے ہاں تربیت کی تو میں آپ بات ہی نہ کریں۔ انہوں نے تو ہماری نسلوں کو جو ہے وہ بڑی غلط زبان جو ہے وہ دی ہے ورثے میں، تو اس لیے میں تو سمجھتی ہوں کہ تربیت کی تو ادھر کوئی نہیں ہے، لیکن ہاں ڈیفینیٹلی بے نظیر بھٹو نے ایک بہت بڑا ایک مطلب ویژن رکھتی تھیں، اور انہوں نے جس طریقے سے اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو لے کے چلی تھیں اور جس طریقے سے ان کی پرورش ہوئی تھی، نو ڈاؤٹ وہ نظر بھی آتی تھی، اور الحمدللہ انہوں نے ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پہ پاکستان کو منوایا بھی۔ ابھی آپ مریم نواز صاحبہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں وحدہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ، تو ہم جو خاتون اچھا رول پلے کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ مجھے نہیں سمجھ آتے، پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے، یا جو اب دیکھیں نا وہ اس ٹائم وہ حالت ہوئی ہے کہ علیمہ بی بی نے ایک اپنا وہ بنا رکھا ہے دھڑا، اور ایک عمران خان صاحب نے بنا رکھا ہے، اور ایک جو ہے وہ لوگ ہیں جو ان سے منحرف ہیں، یا ایک وہ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، مطلب ڈفرینٹ دھڑے جو ہیں اس ٹائم پی ٹی آئی میں پارٹی میں یہ اگر دھڑے کہہ رہے ہیں تو 5 نہیں 10 دھڑے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گنڈا پور کا علیحدہ دھڑا ہے، علیمہ خان کا علیحدہ دھڑا ہے، بشرا بیگم کا علیحدہ دھڑا ہے، اور بیچارہ بیرسٹر گوہر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون سا اس کے ساتھ کون سا دھڑا ہے، یہی ابھی چل رہا ہے۔ اپوزیشن تو نہیں سمجھتی، اور نہ ہی یہ اپوزیشن بننے کے قابل ہیں، یہ تو گورنمنٹ میں آنے کے قابل نہیں تھے، لیکن بس ہماری بدقسمتی تھی کہ پاکستان کو انہوں نے ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچا دیا تھا۔ ہمیں مطلب ہمارے لیے تو یہ سمجھے نا ایک ملک دشمن عناصر ہیں۔ میں تو ان کو ہمیشہ یہی کہتی ہوتی ہوں اپنی ہر بات پہ، جہاں پہ بھی میری کہیں پہ میرا بیان جاری ہوتا ہے، میں کہتی ہوں یہ ملک دشمن عناصر ہے اور ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اچھی بات ہے کہ ان کو جو ہے تھوڑا سا تمیز یا تربیت دی جائے۔ اچھا عمران صاحب، یہ بات کر رہے ہیں دھڑے کی سیاست کی، انہوں نے کہا 5 دھڑے، انہوں نے کہا 10 دھڑے، کوئی گنتی میں آتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی میں جس وقت سیاست ہو رہی ہے جب دھڑے ہوں گے تو کیا دھڑے احتجاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو 5 اگست کا ہے؟ جب آپ تفریق ہوگی کسی بھی اس میں تو اس میں کامیاب تو نہیں، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ناکامیابی وہ چاہتے ہیں جو لوگ باہر ہیں اس وقت، جن کے آدمی کی عادت ہے پارٹی کی، وہ خود نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں کا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا پہلے سیاست میں نام و نشان بھی تھے لیکن آج کل وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں، ان کی روزی روٹی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، بس وہ کہتے ہیں خان صاحب اندر ہیں تو جب تک وہ اندر، اور ہونا بھی ایسے ہی، دیکھو اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب باہر آ گئے تو ان کی تو روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ تو ہر بندہ اپنے طور پر اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے۔ اگر ایک حلقے 2 ایم این اے ایم پی ہیں، ایک ایم این اے 2 وہ 3 گروپ تو ایک حلقے کے اندر اگر تنظیم ہے تو وہاں سے ہر جگہ پہ یو سی کے لیول تک ہم، کیونکہ ہم عوام میں ملتے جلتے ہیں، یو سی لیول تک ان کی تفریق واضح ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یو سی لیول تک تفریق واضح ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ گراس روٹ لیول تک یہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں؟ وہ بحثیت سیاسی پارٹی نہیں ہے، ایک وہ آپ اسے
کلٹ کہہ لیں یا اس کو عمران خان کا ایک شخصیت کا فین کلب ہے، فین کلب کہہ لیں، وہ ہے بس وہ لوگ کلٹ جسے کہتے اور ہیں۔ کسی کی بات بھی اچھا جی عمران صاحب، اچھا سر، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی جو تقسیم ہے، ویسے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو بھی آج تک کوئی ایک یونین کونسل چلانے کا ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن انہیں پرائم منسٹرشپ بنا کر پورے ملک دے دیا گیا، ان کے حوالے کیا گیا۔ وہ بہت ایک بات کرتے ہیں ہر وقت، شوکت خانم، اور ایک یونیورسٹی کا ذکر کرتے ہیں جی یہ میں نے اتنا ہی منظم انداز میں، سوری ٹو سے وہ انہوں نے نہیں چلایا، وہ 10 کے 15 رکنی ان کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے وہ چلاتا ہے، لیکن وہ کلیم کرتے ہیں، یہ سکسیس لیتے ہیں، چلیں ہم ان کو دینے کو تیار ہیں۔ لیکن پاکستان شوکت خانم نہیں ہے، پاکستان نمل یونیورسٹی نہیں ہے جس کو آپ بار بار کلیم کر کے کہتے ہیں کہ جی میں نے اتنے کامیابی سے سکسیس سے چلایا، وہ آپ چندے پہ چلا رہے ہیں۔ کیا ملک آپ چندے پہ چلائیں گے؟ ملک چندے پہ نہیں چل سکتا، آپ کو پتہ وہ ڈونیشنز پہ چلتے ہیں، وہ آپ کے اگر ذاتی ادارے ہوں گے، لیکن یہ پاکستان ہے، اس کو چلانے کے لیے تو آپ کو سب سے بات کرنا پڑے گی۔ اچھا اس میں آپ سے میں ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جب احتجاج کی بات، جو کل والا احتجاج ہے، انہوں نے کہا جی 90 دن بعد ہمارا احتجاج شروع ہوگا اور پھر دیکھیے گا اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ KPK کے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں اناؤنس کیا گیا جی ہم احتجاج کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی یہی ہے، سندھ میں تو خیر ان کا وجود نہیں، بلوچستان میں ان کا وجود نہیں ہے۔ اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی سطح تک تو ہم نے کہیں پر بھی کوئی تیاری نہیں دیکھی؟ میں ویسے شاکر صاحب آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، کوئی احتجاج نہیں ہونے جا رہا، صرف سوشل میڈیا کی حد تک شور شرابہ یا ہلہ گلہ رہے گا، لوگ فوٹو شوٹ کرتے ہیں، آپ کو بتاؤ ایک پریشر ڈال رکھا ہے پارٹی پہ، جی انہوں نے گروپس بنائے ہوئے واٹس ایپ کہ جی آپ احتجاج کر کے وہاں ویڈیوز اور اپنے کلپس ڈالیں، صرف وہ لوگ اپنا فوٹو شوٹ کے لیے آئیں گے، صرف شو بازی ہوگی، باقی احتجاج کچھ نہیں ہو رہا۔ اب ہر ضلع میں انہیں اپنی گلی یا گھر میں کھڑے ہو کر انہوں نے 5-10 تصویریں بنانی ہیں اور وہ ڈالنی ہیں اور سوشل میڈیا پہ اسے وائرل کرنا ہے۔ آپ دیکھتے جائیں جو ان کا بیسیکلی پی ٹی اچھا آئی، ماضی میں جب احتجاج ہوا ہے تو ان کے MNAs MPs سینیٹرس یہی کیا نا کہ بس وہ ایک بس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بنوائی ہو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ بالکل میں یہ بتا رہا ہوں، پنجاب کی پی ٹی آئی کمپرومائزڈ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اگر ہو ہم ماریں کھائیں یا ہم کچھ کریں ایسا۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ بالکل لب زباں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار جیسے وفاق ہے وہ حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ عائشہ یہ بھی تو ہوا نا ماضی میں کہ پولیس کو، چاہ رہی ہوں کہ لیڈ کون کرے گا اس کو، سب سے بڑی بات تو یہ نہیں ہے وہ کہ میں اس کو lead کرنے وہی والا کہنے کوئی جا رہا نہیں۔ تھا آپ سے کہ پولیس کو خود میسج کرتے ہیں کہ جناب ہم آؤ مجھے گرفتار ہمارے گھر سے ہمیں چھاپا مارے، ہم گھر موجود ہیں، ہمیں یا 1-2 دن کے لیے ریسٹ کر لیں تاکہ ہم اس سے ہماری جان چھوٹے۔ یہی تو بات ہے نا، اصل میں نا یہ صرف ایک PTI کا ایک بہت پرانا طریقہ کار ہے کہ سوشل میڈیا کو انہوں نے یوز کرتے ہوئے جو بین الاقوامی لوگ ہیں، یعنی کہ جو ہمارے ملک سے باہر اوورسیز ہیں پاکستانی، ان کو یہ سے پرووک کرتے ہیں، ان کو صرف یہ دکھاتے ہیں کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے عمران خان نے پوری دنیا میں پاکستان کا جو ہے نام بڑا خراب کر دیا تھا، اسی طریقے سے یہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، 4 تصویریں بنا کے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے لیے اب آواز اٹھاؤ۔ جب وہاں کے لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی باقی جو اب تو لیڈرز ہیں وہ صورتحال بھی اشتہارات پر آ گئی ہے۔ کرتے ہیں۔ صورتحال ہے، دیکھیں نیو اب یارک تو ٹائمز صورتحال، ہاں میں جی، ایڈ اشتہار اپنا آ گیا۔ ایڈ انہوں نے چھپوایا۔ آپ یہ تو جو پی ٹی آئی کی بربادی کی یا ذمہ دار ہے نا، اس میں آپ میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز شامل ہیں، ان کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے وہ دیکھیں، اوورسیز کو انہوں نے کہا جی آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں بلکہ زیادہ ریمیٹنسز ہیں، انہوں نے کہا جی پاکستان کے لیے آپ بالکل، لیکن آپ پاکستان کے لیے کچھ نہیں بنا سکے۔ آپ یہ دیکھیں لوگوں نے اب اوورسیز بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، آپ یہ دیکھیں کیونکہ اب وہ اوورسیز کے ایک ہم نے منرلز کانفرنس کروائی تھی تو وہ سارے امریکہ سے لوگ وہیں آئے تھے جو لوگ کل تک آپ کے گن گا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے لوگ اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں، لوگوں کو سمجھ آ گئی KPK آپ آپ کے کیا پاس۔ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اخبار میں اشتہار آیا ہے امریکہ کے، اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اس کا مقاصد تو یہی ہے، ایک پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی ہم ڈیل حاصل کر سکیں۔ کیا سیاست بچانے کی کوشش ہے پیسوں کے ذریعے؟ بالکل ایسا ہی۔ آپ یہ دیکھیں لابنگ پہ انہوں نے کتنے کروڑوں ڈالرز لگائے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ کیا عمران خان رہا ہو گئے؟ اگر اس وقت نہیں ہوئے تو کیا اشتہار سے کیا عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک چیز آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں جو ہماری سیاسی قیادت ہے اسے گیپ برج کرنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز آپ ایک ہی ادارے پر نہ ڈالیں کہ وہ دیکھے گا۔ میں ویسے چاہتا ہوں یہاں سیاستدانوں کو متحرک ہونا چاہیے۔ اگر یہ احتجاج ہو رہا ہے تو اس میں میرے خیال میں چاہیے پولیٹیکل فورسز کو کہ وہ ایکٹیو ہوں، ہمیں ایک ادارے پہ نہیں دیکھنا چاہیے ہر طرف کو۔ ہمیں پولیٹیکل فورسز اگر ایکٹیو ہوں گی وہ یہ ان کی جو موو ہے وہ اسے پولیٹیکلی میں کہتا ہوں ڈیفیوز کر دیں گی۔ باقی جو چل رہا ہے احتجاج کوئی کامیاب نہیں ہونے جا رہا۔ لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، یہاں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، امن و امان کے مسائل ہیں۔ اچھا امریکہ میں جو عمران خان کے بیٹے ملے ہیں قاسم اور سلمان رچرڈ سے، یہ وہ شخص ہے جس نے عمران خان کے حق میں پہلے ٹویٹ کی کیا اور پھر بعد میں ڈیلیٹ کر دیا۔ اب وہ وہاں جا کر اپنے کیس وہاں لڑ رہے ہیں جبکہ ان کو یہاں لڑنا چاہیے، وہ یہاں بھی آنے کے لیے تیار نہیں۔
میرے خیال میں وہ کیس وہیں لڑیں گے. ان کے بچے اب آنا بھی نہیں چاہتے, ان کے نائکوپ گم ہو گئے ہیں, آپ یہ دیکھیں گے ان کے کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں, جو بھی ہے نہیں, یہ جو گم ہو گئے ہیں یا رکھ کر بھول گئے ہیں, یہ آپ کو ویسے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے نہیں آنا, کیونکہ جمائمہ کا جو پہلے سٹیج. ان سے پوچھتے ہیں ابرار صاحب کیا کہتے ہیں. وہ جی بھولنے والی عادت مجھے پہلے عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا وہ سفر میں کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں. اچھا یہ یو ٹرن لینے والے لوگ ہیں نا, یہ یہ پرانی روایت بچے بھی ہے. کہیں نائکوب رکھ کے بھول گئے ہیں. باپ سے کچھ تو آیا ہوگا نا ان میں بھی. رانا ثناء اللہ صاحب کی ایک جو سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کے بچے آ کر احتجاج کریں گے تو جیسے ہمارا قانون جو راستہ اختیار کرے گا, اور اگر کوئی بھی غیر قانونی احتجاج کرے گا. رانا صاحب کو یہ بات پہلے نہیں کہنی چاہیے تھی. انہوں نے یہ بات کہہ کے باور کرا دیا, کیونکہ پھر فوراً ان کے جمائمہ خان کا بیان آیا کہ جی میرے بچوں کا کیا قصور ہے. جمائمہ کا جب بیان سٹیٹمنٹ آیا تو اس کے بعد مجھے اسی وقت پتہ لگ گیا کہ اس کا مطلب ہے بچے نہیں آ رہے. اور خان صاحب نے بھی کہا کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اوروں کے بچوں کو کیوں مروانا چاہتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو بلائیں. ایک چیز اور بھی تو ہے نا, عمران خان اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بطور برطانوی نیشنل کی یہاں بلوائیں یا بطور پاکستانی کے بلوائیں. کیا کہتے ہیں کہ یہ سوچ تو نہیں چل رہی؟ وہ بالکل چل رہی ہوگی, کیونکہ ڈر خوف تو ان کو ہے کہ والدہ کو, اور والدہ کو ہوتا بھی ہے کہ بچے میرے وہاں جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا. بلکہ وہ تو میں نے ایک پڑھ رہا تھا ان کے میری جب بچوں کی پھپھو جو ہیں وہ ان کو مروا کے اپنی شاست چمکانا چاہتی ہیں. یعنی یہاں تک یہ صورتحال ہے. تو مجھے نہیں لگتا جیسے اچھا ہمارے ہاں ویسے پھپھو کا یہ کردار رہا نہیں. پھپھو تو اپنے بھتیجے بھتیجیوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں جو ہماری کلچر کے اندر ہے. یہ عائشہ سے پوچھتے ہیں, عائشہ آپ کیا کہتی ہیں؟ نہیں بالکل, مجھے اپنے بھتیجے بھتیجوں سے جیسے بہت پیار ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ساری پھپھو کرتی ہوگی. جمائمہ نے اس پر غلط لیکن جو ہے نا بیان عمران خان کے بچے یہ پاکستان میں نہیں آنے والے اور نہ ہی کسی احتجاج میں شریک ہونے والے ہیں, کیونکہ میرا نہیں خیال, کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے انہیں اپنی نیشنلٹی ایک کرنی پڑے گی. دوہری نیشنلٹی والا تو کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا نا, کوئی بھی ادر پولیٹیشین یا کسی بھی طرح سے. تو اب وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اپنی برطانیہ کی نیشنلٹی, تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہوں گی. اور اگر وہ یہاں, پہلی بات تو وہ یہاں آئیں گے نہیں, اور اگر آپ بھی جاتے ہیں گرمی بڑی ہے, گرمی بہت زیادہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کس کے ساتھ چلیں گے, پہلے یہ بتائیں کہ اس گرمی میں تو یہاں کے رہنے والے سیاستدان بھی باہر نہیں نکلتے, وہ تو بڑے نازوں کے پلے ہوئے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا شیوا ہے, ہمیشہ بات کر کے یو ٹرن لے لیتے ہیں, اور جھوٹ کی سیاست انہوں نے ہمیشہ کی ہے. میرا خیال ہے کہ اس ٹائم ملک کو ان سے قطع نظر بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, اور ان کی طرف فوکس ہم جیسے کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. ہم اس ٹائم گورنمنٹ بہت اچھے جو ہے پروجیکٹس لا رہی ہے اور کام کر رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو اسی طریقے سے لے کے چلنا چاہیے, اور اس طرح کے ہرڈل جو ہیں ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے. اچھا سر, جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے بچے اگر امریکہ گئے ہیں نا, اس کے پیچھے ان کے ایکٹیو ہونے کی بھی ایک آپ کو میں وجہ بتانا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب سونے کی چڑیاں ہیں. ان کا آپ دیکھیں 300 کنال کا بنی گالا کا محل ہے, زمان پارک کا بھی کتنے کنال پر ان کا گھر محیط ہے. اس کے علاوہ کوئی میرے خیال میں بلینز آف روپیز ان کی کیا نام ہے ایسٹس ہیں. ان ایسٹس کا بڑا اندازہ یہ ہے کہ ان کے بچے یہ نہیں چاہتے کہ سب کچھ بشرا بی بی کے پاس جائے یا ان کی پھوپھیوں کے پاس جائے. اب وہ بچے اپنا حق لینا چاہتے ہیں. بچے چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کے نانا کے پیسے لگے ہیں, انویسٹمنٹ ہے, وہ واپس انہی کے پاس آئے, کسی اور کے پاس نہ جائے. آپ کو پتا ہوگا عمران خان صاحب نے پاکستانی زبان میں اگر میں کہوں کہ ماں نے پٹی پڑھائی ہے, ماں نے پٹی پڑھائی نہیں, دیکھیں کیونکہ ان کے والد ان کے نانا کے پیسے لگے تھے, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ نانا کے پیسے تو ان کے پاس ہی آئے نا, کسی اور کے پاس نہ جائے. یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی اثاثے ہیں اس میں جو مین آپ 300 کنال کی بات جو کر رہے ہیں, ظاہر اس کے وہ گولڈ سمتھ نے پیسے دیے تھے بقول عمران خان کے, تو حق تو اس کا ہی بنتا ہے. انہوں نے قرضہ لیا تھا, وہ خود کہتے ہیں میں نے جمائمہ سے قرضہ لیا تھا اور میں نے پتہ نہیں واپس کرنے کا آج تک کوئی ریکارڈ نہیں, لیکن وہ کہتے ہیں میں نے واپس بھی کیا ہے. وہ کلیم یہ کرتے ہیں خان صاحب. اچھا یہ جو بات ہے نا کہ وہ گئے ہیں وہاں پر, اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہوگا ملینز آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی, انہوں نے لابنگ فرمز ہائر کی تھی. یہ سارا انہی لابنگ فرمز کو جا کے صرف ریمائنڈر دینے گئے تھے کہ آپ کا کیا بنا جی, آپ نے کہا تھا کہ وہ پرابلم یہی ہے کہ سارا یاد دہانی کر کے آپ کو ہم نے اتنے دیے ہیں. اور ایک یہ بات بھی ہے کہ جی وہ جوئش لابی کی بات جو ہو رہی ہے, وہاں پر جا کر وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی طرح ٹرمپ سے ملیں وہاں پر, لیکن ٹرمپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. ٹرمپ سے مل کر اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ملاقاتوں کا فائدہ ہونا ہے؟ دیکھیں جو ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں, ان کا ایک پرسن ٹو پرسن ویری نہیں کرتے. آپ جس طرح چاہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ آئے گا خود آ کر اڈیالہ کا دروازہ کھولے گا, نہیں. ایک ہمارے پاکستان میں یہ بہت ہی کامن تھاٹ تھا کہ جی جب اگر امریکہ کا فون آئے گا تو ہم کیا جواب دیں گے, ہم کیسے ریجیکٹ کریں گے, لیکن ہم نے اسے بیلنس کر دیا, اس آپشن کو بھی ہم نے ڈیفیوز کر دیا, کیونکہ ہمیں پتہ تھا امریکہ کو کیا چاہیے. ہم نے شریف اللہ پکڑ کے جب ان کو دے دیا تو امریکہ خاموش ہو گئے, لاجواب ہو گئے, بلکہ تعریف اور گن گائے گئے ہمارے ایون کانگریس میں بھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جی اب آگے کیا ہے, جب آگے امریکہ پہلے چپ کر کے دیکھ رہا تھا جی انڈیا پہلے ہمیں مارے گا, جو وہ چاہ رہے تھے,
لیکن جب انہوں نے دیکھا جی انڈیا کی تو انہوں نے کٹاس لگا دی تو انہوں نے پھر دوبارہ آ کے ہمیں گلے لگا لیا جی واہ واہ. تو یہاں پر ساری گیم الٹ ہو گئی. اب عمران خان صاحب کے پاس سارے جو آپشنز تھے وہ اپنے یوز کر چکے ہیں, آپشنز بھی نہیں بچے ان کے پاس. آپ کو یہ بتا رہا ہوں انہوں نے تمام کارڈز انہوں نے اپنے شو کرا دیے ہیں, کوئی کسی کارڈ پر ابرار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپشن سارے ختم ہو گئے, لیکن کل کا دن بڑا اہم ہے پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کتنی کامیابی ہو سکتی ہے؟ کوئی کامیابی نہیں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی ہل جل ہو تو کہیں, ورنہ ہم نے بھی ساری عمر سیاست کی ہے. اچھا, یہ اگست کے مہینے میں جب ہر بندہ پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہا ہے, یہ احتجاج کوئی ان کو زیبا ہے؟ وہ آپ ان کی تاریخ دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ ہی ایسا کام کیا جب اینٹی پاکستان ہو پاکستان کی. اچھا آپ مظاہرے کا آپ دیکھ لیں, مجال ہے کوئی انہوں نے کوئی عوامی ایشو پہ کوئی بے روزگاری کی بات کی ہو, مہنگائی کی بات کی ہو, دہشت گردی کی بات کی ہو, ان کو ایک ہی مسئلہ ہے کہ بس عمران خان کو رہا کرو. عوام کے ایشو سے, عوام کے مسائل اچھا دیکھیں نا, اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی مسئلہ ہے ان کا, جبکہ مسئلے تو بے شمار ہیں. جیسے مخدوم شاہ محمود نے کہا جی مجھ سے تو کوئی ملنے کے لیے نہیں آتا, ہم بھی تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں, ان سے ملاقات کے لیے آج تک کوئی بندہ نہیں گیا سوائے ان کی فیملی کے. یہ بھی تو پارٹی کا رویہ چل رہا ہے نا. ہاں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ گروپنگ ہر بندے کے لوگوں کو, شاید شاہ محمود صاحب ایک چونکہ پرانے سیاستدان ہیں, شاید ان کو جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کو یہ خوف ہوگا اگر ہم یہ کسی طرح پبلک میں آ گیا تو شاید ہماری دال روٹی بند ہو جائے. لوگوں یہ بھی تو خوف ہے نا. جی عائشہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو شاہ محمود نے ایک بات کہی تھی ویڈیو پیغام کے ذریعے, اس نے کہا تھا کہ ہم بھی تو مطلب جیلیں کاٹ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی وہی, لیکن ہمیں پارٹی قیادت نے فراموش کیا ہوا ہے. دراصل پارٹی قیادت اس ٹائم کوئی ہے نہیں, اور میرا خیال ہے کہ ان کو اب سمجھ جانا چاہیے, اور یہ میرے خیال سے ان کو بہت اچھے طریقے سے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے سب کا, اور اب یہ بہتر طریقے سے پرفارم بھی کریں گے. ان کو اب جو ہے نا ٹرائل بیسس پہ دیکھنا چاہیے, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جب یہ بیان آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل نگلیکٹڈ ہے اور ان کی طرف کوئی فوکس نہیں کر رہا, کوئی توجہ نہیں دے رہا. لیکن ایک رائے یہ بھی تو آ رہی ہے نا کہ عمران خان کو ون مین شو ہے نا, ون مین مائنس کر کے تو ہم شاہ محمود کو حوالے پارٹی کر سکتے ہیں. سر ایکچولی یہ ساری پارٹی جو تھی یہ ون مین شو تھی, عمران خان پہ بیس کرتی تھی. میں نے کہ آپ کے کئی اس میں پروگرامس میں کہا کہ یہ ہے بھانومتی کا کنبہ, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, تو وہی ان کا حال تھا. اور اب وہی لوگ ہیں واپس اپنے اپنے جو ہے نا ان میں جا رہے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے. اور دوسری بات میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی, آپ دیکھیں جب بھی کوئی احتجاج اپوزیشن کرتی ہے, کسی بھی اپوزیشن کا اگر آپ پاسٹ اٹھا کے دیکھیں ہمارے پاکستان کی سیاست میں, تو وہ جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کا جو ہوتا ہے فوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیڈرشپ ٹھیک ہے, لیڈرشپ آپ کی جیلوں میں سب کی رہی, نواز شریف بھی صاحب بھی رہے, مریم صاحبہ بھی رہی, بے نظیر صاحبہ نے, بھٹو صاحب نے, کہ آپ کو پتہ ہے وہ تو ہمارے ساتھ جو ہوا وہ زیادتی وہ ہے, اس کے قبول بھی کیا گیا. تو مطلب یہ کہ ہر پارٹی جو ہے نا وہ لیڈر نے جو ہے اپنے سیکریفائسز کیے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ عوام کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہاں پہ آپ احتجاج دے رہے صرف جی ہمارا لیڈر, آخر آپ کرنٹ ایشوز پہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ آنے والے دنوں میں جو ایک سیاسی سینیریو ڈیولپ ہو گیا ہے اور پچھلے کئی برسوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پی ٹی آئی, کیا اس کے جو لیڈران ہیں وہ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے؟ ابھی تک تو کوئی ایسی پارٹی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اب بس کریں احتجاج کو, اسپورٹس مین اسپرٹ دکھائیں. آپ خود کہتے تھے کہ میں جیل سے کیا نام ہے اے سی اتار دوں گا, جب نواز شریف جیل کاٹ رہے تھے آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ بیمار ہو جاتے ہیں, یہ جیل نہیں کاٹ سکتے. آپ اسپورٹس مین اسپرٹ دکھائیں, مظاہرہ کریں اور جیل کاٹ کر دکھائیں کہ آپ کاٹ رہے ہیں. اب 2 سال ہوئے, آپ اتنا شور شرابہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ کبھی کہہ رہے ہیں میں عالمی عدالت میں جاؤں گا. وہ تو کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہاں وہ اب یہ دیکھیں, عمران خان اگر اپنے لیے, عمران خان سے کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان اگر کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے بھلا ان کا اسی میں وہ خاموشی اختیار کریں. شاید ان کے لیے کوئی میرے خیال میں کچھ ہو سکتا ہے, عدالتوں میں جائیں, اپنے کیسز کنٹیسٹ کریں, وہاں سے ہو سکتا ہے انہیں کوئی ریلیف مل جائے. یاد ہوگا ہمارے لیڈران کے تو ناخن تک کھینچ لیے جاتے تھے, اتنے ظلم کیے گئے ہیں ہمارے جو پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ. اتنے میرے اپنے والد صاحب کے جو ہے کافی زیادہ وہ ہوا, ان کے مطلب جیلوں میں رہے, ان کے ساتھ نہ ان کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا, ان کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی, نہ نیلز ان کے اتار لیے جاتے تھے, بڑا ظلم ہوتا تھا پولیٹیکلی. تو انہوں نے تو کوئی ظلم برداشت ہی نہیں کیا, اور نہیں تو برداشت ہی نہیں کر پا رہے. کیسے لیڈر ہے؟ ان کو بھی تو آخر اپنے دکھانا چاہیے نا کہ میں اپنی عوام کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. ابرار صاحب آپ کو تقریر یاد ہے جب امریکہ میں کھڑے ہو کر انہوں نے بالکل یاد ہے, کہا تھا جی کہ میں ٹیلی ویژن اتار دوں گا, میں اے سی اتار دوں گا, ان کا جو تھا وہ وزیر اعظم کا انداز ہی نہیں تھا, منہ پہ ہاتھ پھیرنا, میں جا کے یہ کر دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کی لاٹھی اس میں کوئی شک نہیں بے آواز ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے
کہ اس کا یک نکاتی ایجنڈا ہے وہ ہے صرف عمران خان اور کوئی مسائل نہیں ہے پاکستان کے؟ کیونکہ میں وہی بات پہلے کروں، ان کو اور کسی مسائل سے دلچسپی نہیں ہے. ایک چونکہ سیاسی پارٹی تو ہے نہیں ہے، یہ ایک اس کا فین کلب ہے، تو فین کلب تو وہی بات کرے گا جو ان کو سامنے نظر آئے گی. ان کو باقی مسائل سے تو دلچسپی نہیں ہے، نہ شاید ان کی جو قیادت ہے اور نہ عمران خان کو صاحب کو، ان کو یہ مسئلے شاید ہیں ہی نہیں. جو 300 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے تو اس کو کیا پرابلم عام آدمی کی زندگی کیسے گزرتی جی ہے. عمران صاحب. میں سر ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب سیاسی شعور اور تدبر کا مظاہرہ کریں تو خاموشی اختیار کریں. پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں، بے روزگاری اس وقت بھی عروج پر ہے، مہنگی بجلی ہمارا مسئلہ مہنگائی ہے، انڈسٹری ہماری بیماری بند ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہے. لوگوں کو اس وقت ہماری زراعت بہت زیادہ شدید مسائل کا شکار ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی سیکٹر اٹھا کے دیکھیں، ہم اس وقت بحران کا شکار ہے. ہمیں اس بحران میں ڈالنے والے بھی آپ ہیں. پچھلے جو آپ حکومت کر کے گئے یا اس دوران مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے. پہلے ہمارے یہاں اپر کلاس تھی، مڈل کلاس تھی، لوور کلاس تھی. آج ہمارے یہاں 2 کلاسز بچ گئے ہیں، ایک اپر کلاس اور لوور کلاس. آپ نے مڈل کلاس کو وائپ آؤٹ کر دی. جو آپ کی پالیسیز تھی، آپ جاتے جاتے ہر چیز آپ نے برباد کر دی ہے. تو پھر آپ یہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس حوالے سے؟ آپ نے جو تباہی لائی ہے اس کو ریفارمز کر رہے ہیں، ان ریفارمز میں ساتھ دیں. آپ تو بلکہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، بلکہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ میں آؤں گا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. آپ تو بلکہ 2 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر کے گئے، انڈسٹری بند کر کے گئے ہیں. اچھا وہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے؟ وہ دیکھیں، وہ جو ڈیمیج ہوا ہے وہ ڈیمیج کنٹرول ہی ابھی ہم کر رہے ہیں. آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وہ ڈیمیج کنٹرول ہوگا تو ہم ابھی پروگریس کریں گے. ہم تو بہت زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں. جو یہ 5 سال ہوا ہے، یہ 5 سال ہمیں 10 سال پیچھے لے کر گئے. ہمیں دوبارہ اپنی منزل ہم کھو چکے ہیں. ہمیں اپنی منزل، اپنی ٹارگٹ پہ جانا ہے. ہمیں جو ہماری ڈائریکشن ہے اب تھوڑا سا صحیح ہونے لگتی ہے تو آپ احتجاج کی کال دیتے. اس ملک کو چلنے دیں، اداروں کو چلنے دیں. جب بھی ادارے کام کرنا اچھا لگتے یہ ہیں. اس میں تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مارکہ حق و باطل جسے میں کہتا ہوں، آپریشن بنیان المرصوص کے بعد پی ٹی آئی کا بیانیہ تو پٹ گیا تھا. یہ بار بار جو احتجاج کی کال دے رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں اس طریقے سے؟ دیکھیں، اب میں آپ سے شاکر صاحب ایک چھوٹی سی آپ سے بات یہ عرض کروں گا. ایک اسٹوڈنٹ سے خطاب کرے تھے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، تو وہاں پر وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے اور وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس نے ان سے سوالات کیے تھے اور وہ پولیٹیکل ہی تھے کہ جی آپ اڈیالہ میں جو ایک شخص موجود ہے آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں. تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا یہ ڈومین میری نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کے، وزیر اعظم بتائیں گے. یہ پولیٹیکل جو آپ بات کریں یہ میرے ساتھ نہیں. تو آپ یہ دیکھیں، ابھی بھی ہم عمران خان صاحب کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب بھی مذاکرات کا کہا جاتا ہے کہ آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں تو وہ کہتے ہیں میں پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت نہیں کرتا. جب آپ ان سے گفت و شنید نہیں کرنا چاہتے تو یہ جو سیاسی مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ تو آپ عدالتوں کو یہ سامنا نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے اوپر کچھ کیسز سیاسی بنیاد پر دیکھیں، ماضی میں یہ ہوا کہ جب اپوزیشن پارٹیز تھی انہوں نے میثاق جمہوریت کیا، وہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی ہم آپس میں سب سے پہلے مکالمہ کریں گے. میثاق جمہوریت لکھا گیا، اس کے بعد پارٹیز اکٹھی ہوئیں، مل کے جدوجہد کی، ایک شاندار صورتحال سامنے آ گئی. لیکن موصوف کا تو معاملہ یہ ہے نا کہ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں، عمران خان کوئی جمہوری انسان نہیں ہے. ان کے آنے کے بعد پوری سویلین سپریمیسی ہی آکوپائیڈ ہو گئی تھی. اب اگر دوبارہ وہ سویلین سپریمیسی دوبارہ بحال ہو رہی ہے تو انہیں تکلیف ہے کہ یہ کیوں بحال ہو رہی ہے. 1 مین شو تھے، وہ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے، نہ کسی ادارے کو. پارلیمنٹ میں وہ پارلیمنٹ کو بھی بے توقیر کر دیا تھا انہوں نے. وہ پارلیمنٹ بھی وہ جس طرح چلا رہے تھے، ربڑ سٹیمپ بن گئی تھی. اتنے انہوں نے آرڈیننس نکالے تھے. میں اب سمجھتا یہ ہوں کہ جو اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب مذاکرات نہیں کرنا چاہتے سیاسی قیادت سے تو بند کریں. ان کے ساتھ گفت و شنید کا راستہ تو بند نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتے، بضد ہیں کہ جی میں بات چیت نہیں کرنا چاہتا، تو پھر خاموشی اختیار کریں اور بس یہ ذرا ڈرامہ ختم ہونا چاہیے. احتجاج یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا یہ جو سینٹ کا الیکشن کے پی کے میں ہوا تو وہاں بھی پارٹی میں کافی انتشار دکھائی دیا کے پی کے میں، جہاں ان کی اپنی حکومت ہے. بالکل سر، وہاں پہ آپ نے دیکھے نا، وہاں پہ جب کام ہی نہیں ہوا، لوگ اب نا سب چیزیں جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ترقی، ہر بندہ چاہتا ہے ترقی کرنا، آگے بڑھنا. لیکن جب وہاں پہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا اور اس طرح سے ایک دوسرے کو لیگ پولنگ کی جا رہی ہے. میں وہی کہہ رہا، پارٹی میں کوئی مطلب پارٹی اب پارٹی رہ نہیں گئی. بس وہ جو ہے نا وہی چل رہا ہے، جو کھڑا ہوا ہے اس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی کہیں ٹی اور. پارٹی چل رہی ہے، آپ سمجھتے ٹی ہیں؟ پارٹی چل رہی ہے. اور نا اب وہ یہ حال ہو چکا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جائیں کہاں. نہ کوئی ان کو اون کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی ان کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے. تو اب یہ ہے کہ ان کے پاس مجبوری کے طور پہ وہ اسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں اور لڑے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دراصل اس طریقے سے کبھی بھی حکومتیں نہیں چلا کرتی. میں یہی کہتی ہوتی ہوں، میں نے ہمیشہ کہا، ہر شو میں، ہر پروگرام میں کہتی ہوں کہ کے پی کے میں آپ کی اتنے عرصے حکومت رہی، آپ نے کوئی تو پروڈکٹیو کام کیا ہوگا، کوئی ایک پروڈکٹیو کام. تیسرا ٹینیور چل رہا ہے. اور وہ جب تک وہ خود تھے حکومت سے، جیل سے باہر تھے،
تو انہوں نے پنجاب میں ایک لولے لنگڑے وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی، اور اب وہ گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جہاں اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ بالکل بالکل نہیں، یہی بات ہے نا کہ ان کے پاس نہ کوئی پالیسیز تھی، نہ ہی ان کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ شعور ہے، اور سیاسی شعور تو بالکل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کہیں بھی بات ہوتی ہے وہ آپ آپس میں بیٹھ کے بات ہوتی ہے، ٹیبل پہ بات ہوتی ہے، چاہے کتنا بڑا جھگڑا ہو، قتل کے کیس ہو، کوئی بھی ہو، آخر آ کے بات ٹیبل پہ ہی ہاں ختم جی ہوتی ابرار ہے۔ صاحب، یہاں پہ تو کیا وہ بات کہتے کرنے ہیں کو یہ تیار ساری نہیں ہے عمران خان صورتحال صاحب، سیاسی اور اگست کا بشارتیں نہیں ہیں ان کے مہینہ، پاس۔ ایک طرف حکومت کی کامیابیاں، دوسری طرف پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے، اس سے کیا دیکھتے ہیں، کیا اخذ ہوگا؟ احتجاج تو شاکر بھائی ہونا ہی نہیں ہے بالکل۔ یہ تو اب اگر پنجاب میں اگر خیبر پختونخوا کے حد تک ہوگا تھوڑا بہت، ابھی آپ ہٹانے کی بات کریں تو ان کا بیان ہے کہ میں نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے کل ان کا بیان دوبارہ آ جائے کہ نہیں گنڈا پور بہت اچھا ہے، یہی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، خیبر پختونخوا میں بھی وہ جو گنڈا پور ہے نا، 4 بندے لائیں گے اپنے، وہی لڑکے وہ جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کو لائیں گے، فوٹو سیشن کریں گے، اور دیٹس اٹ، یہ ہوگا ان کا احتجاج، اب نہیں کوئی نکلنے والا۔ 13 سال حکومت کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ایک صوبہ دیوالیہ ہو چکا ہے، وہاں کی عوام بھی خوشحال نہیں ہے۔ آپ تنقید کرتے ہیں ہمیشہ پنجاب پر، آپ تنقید کرتے ہیں سندھ پر، آپ نے کیا ڈیلیور کیا یہاں پہ دکھانے کے لیے؟ آپ کے پاس کیا ناکامی کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے سب سے ناکام ترین پارٹی تو آپ کی تیسری مرتبہ آپ کو کیا نام ہے حکومت ملی ہے کے پی کے میں، اور کے پی کے حالات دیکھیں وہ کیا ہیں، آپ یہ سب کے کلاسک ایگزامپل ہے۔ آپ تشریف لائے اور بڑی بھرپور گفتگو ہمیشہ کی طرح کی آپ نے۔ ڈاکٹر عائشہ عبداللہ، آپ اگرچہ تاخیر سے تشریف لائیں لیکن آپ نے اپنا خواتین والا کوٹا پورا کر لیا، اور جناب راؤ ابرار صاحب آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے آج کے پروگرام میں، جہاں ہم نے اگست کے حوالے سے گفتگو کی، وہاں ہم نے تازہ ترین سیاسی صورتحال اور خاص طور پر اپوزیشن کے احتجاج کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اب بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ پاکستان ہیں تو ہم سب ہیں، اور یہ مہینہ ویسے بھی پاکستان سے محبت کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، اللہ کے حوالے۔